جاوید اختر نے سوال پوچھا نا، غزہ میں اتنے بچے مظلوم قتل ہو رہے ہیں تو اللہ کیوں خاموش ہے؟ اللہ نے قرآن میں اس کا جواب دیا، لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، ظالم جو کچھ کر رہا ہے اللہ کو اس سے ہرگز غافل مت سمجھو۔ نون تاکید کا لگا دیا اللہ نے، لا تحسبن کا مطلب ہرگز ہرگز اللہ کو غافل مت سمجھو۔ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تو کہہ رہا ہے مجھے ترس بھی آ رہا ہے مظلوم پہ، ظالم پہ غصہ بھی آ رہا ہے، اللہ ہرگز غافل نہیں ہے، تو پھر سزا کیوں نہیں دے رہا؟ اس کا بھی اللہ نے جواب دیا، انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، میرا ایک قاعدہ ہے، دنیا میں ظلم بھی چلے گا، انصاف بھی چلے گا، رحمت بھی چلے گی اور غضب بھی چلے گا، یہ دنیا میں سب کچھ ہوگا۔ اب تمہیں جب یہ اشکال ہوگا کہ برائی کو خدا نے برداشت کیوں کیا ہوا ہے، کیا خدا سے غیرت ختم ہو گئی ہے؟ نا نا نا، اللہ اپنے نبی کی زبان سے کہلوائے گا کہ میں سب سے زیادہ غیرت والا اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا۔ جب زمین پہ کوئی برائی ہوتی ہے تو مجھے اور آپ کو اتنی غیرت نہیں آتی جتنی اللہ کو آتی ہے، مجھے اور آپ کو اتنا غصہ نہیں آتا جتنا اللہ کو آتا ہے، تو پھر اللہ انتقام کیوں نہیں لیتا؟ تو اللہ اس کا جواب دیتا ہے، انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، میں نے ایک دن رکھا ہوا ہے جس دن تمہاری نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اس دن کی سختی بچوں کو بوڑھا کر دے گی، اس دن ایسا حساب ہوگا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دوں گا۔ ایک بے سینگ والی بکری سے بھی حساب لیا جائے گا کہ سینگ والی بکری نے تجھے کیوں مارا، اتنا سخت حساب کتاب ہوگا کہ تم پکار اٹھو گے کہ اللہ سے زیادہ کوئی حساب لینے والا نہیں ہے۔ مالی ہادل کتاب، قرآن کے الفاظ ہیں، میرے کوئی الفاظ نہیں ہے، کہ جس ظالم کا حساب لیا جائے گا نا وہ کہے گا مالی ہادل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ او بھائی ایسا حساب و کتاب تو میرے ذہن میں تصور، دنیا میں تو اس کی مثال نہیں ملتی کہ میری زندگی میں جو نیکی میں نے ایک بھی نیکی اگر چھپ کے کی ہو وہ بھی آج میرے سامنے آ گئی، کوئی نیکی میں نے غار میں اندھیرے میں، کوئی برائی میں نے چھپ کے کی ہو وہ بھی آج میرے سامنے آ گئی۔ لا یظلم ربک احدا، اللہ کہتے ہیں تیرا رب کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا، نہ ہونے دے گا۔ اور اگر آپ خدا کا انکار کرتے ہو تو اس کا مطلب آپ غزہ کے مظلوموں کی فریاد رسی نہیں کر رہے، آپ جو ظالم ہے اس کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہو کہ کرتے رہو طاقت کے نشے میں، جو کچھ کرو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ دنیا انتقام لے رہی ہے، جنہوں نے غزہ کے مظلوم بچوں کو مارا ان قاتلوں کو کسی نے سزا دی؟ اور کوئی امکان اسباب کی دنیا میں نظر آ رہے کوئی سزا دے گا ان کو؟ خدا کے انکار سے دنیا میں ظلم کم نہیں ہوگا، بڑھے گا۔ ہاں ایک اشکال کیا کہ پھر ہم دعا کیوں مانگتے ہیں جب خدا نے آخرت میں انتقام لینا ہے؟ ہم دعا اس لیے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی آزما رہا ہے، ہمیں بھی آزما رہا ہے کہ تم اس ظلم کو روکنے کے لیے کیا کر رہے ہو۔ ہمارے پاس تو دعا کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے، تو اگر ہم دعا بھی نہ مانگے تو ان مظلوموں کی جان چھوٹے نہ چھوٹے ہم لٹک جائیں گے آخرت میں کہ تم مجھ سے مانگ تو سکتے تھے۔ پھر اللہ کی مرضی وہ دعا قبول کرے یا اس دعا کی قبولیت کو آخرت کے لیے مؤخر کر دے۔ بعض دفعہ قبول بھی کر لیتا ہے، دنیا میں فریاد رسی کر دیتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے۔